ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ان کی بات سنتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا تمام مہمانوں کو سلام۔ وعلیکم اچھا، السلام۔ مجھے علماء کرام سے یہ سوال کرنا ہے کہ جیسے جی ہم لوگ ورک پلیس پہ ہوتے ہیں، کبھی نماز آگے پیچھے لیٹ ہو جاتے ہیں، صحیح۔ تو نماز میں تاخیر کی جو ہے وہ ایک حدود کیا ہے؟ کتنی دیر بعد جو ہے وہ جو ہے قضا میں کنسیڈر ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ نماز چھوڑنے کا کوئی شرعی حکم ہے تو اس کو بھی ذرا کلیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ عامر بھائی، اگر یہ سوال آپ کے پاس لے کے جائیں کہ اکثر پروفیشنل سمجھتے ہیں کہ مشکل پیش آتی ہے وقت پہ نماز ادا کرنے پہ، اس پہ تھوڑے اس مسئلے پہ بیان کیجیے گا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز ان کے اصل وقت پر، اول وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اور جب نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو انہوں نے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو سب سے افضل تو یہی ہے کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کسی بھی کام میں اگر آپ کی کوئی حیثیت ہے تو یہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتیں ہیں۔ اور کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نہیں پڑھ سکتے، کتنے قیام کی کیفیت سے جو ہے وہ بیچارے مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں وہ بھی نماز کو ڈیلے نہ کریں، جیسے ہی اذان ہو سارے کام چھوڑ کر وہ جائیں، وضو کریں اور نماز کا مصلی بچھا دیں۔ بالکل۔ نمبر 1، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے گی، حدیث شریف میں آتا ہے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت میں 15 منٹ کا تقریباً وقت ہوتا ہے، اس دوران جو دعا کی جائے گی وہ رد نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض ظہر کا وقت ہے، مثال کے طور پر اس وقت 2:15 ہو رہے ہیں جی اور نماز نہیں پڑھی کسی نے، تو جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح مغرب کا وقت ہے، مغرب کا وقت بھی جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ عشاء کا وقت جو ہے وہ افضل وقت تو وہی ہے جو آخر وقت ہے، جی یعنی 1/3 وقت ختم ہونے کے بعد۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رعایت کے لیے اور پھر چونکہ جماعت ہوتی ہے، جماعت کی فضائل، جماعت کی ویلیو، جماعت کی اہمیت کے لیے اسے با جماعت ادا کرنا چاہیے۔ تو وقت پر ادا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ اب آرام سے، وہ کہتے ہیں نا جلدی سے نماز پڑھ لو پھر آرام سے کام کریں گے، نہیں، بالکل، آرام سے نماز پڑھو پھر آرام سے کام کریں گے۔ کیا بات ہے، زبردست بات ہے۔